مراحل ہیں، حماس میدان جہاد میں ہے، وہ مزاحمت کر رہے ہیں، اور بالآخر انہوں نے یہ کامیابی تو حاصل کی ہے کہ مذاکرات تو حماس سے ہی کرنے پڑتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں زمینی حقیقت، اسے کہتے ہیں جذبہ جہاد، اسے کہتے ہیں استقامت، اسے کہتے ہیں اپنے عوام کے ساتھ رہنا، اور اسے کہتے ہیں نظم و ضبط اور ڈسپلن۔ اس کے نتیجے میں دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جو ایک طرف تو کہتی ہیں کہ حماس دہشت گرد ہے، لیکن امریکہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا حماس کی مرضی کے بغیر، یہ ان کی طاقت ہے، اور حماس نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کے بغیر کوئی نقشہ گری نہیں ہوگی۔ اس لیے حالت جنگ میں جنگ بندی کا کوئی معاہدہ الگ بات ہے، اور اسرائیل کو تسلیم کرنا الگ بات ہے۔ اسرائیل کبھی بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں عوام فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، بچے فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، نوجوان اور مائیں بہنیں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ بچے بائیکاٹ کرتے ہیں میک ڈونلڈ کا، پیپسی کا، کوکو کولا کا، وہ ساری پروڈکٹس جو اسرائیلی پروڈکٹس ہیں ان کا، لیکن یہ پیپلز پارٹی اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں نکلتی؟ یہ حماس کی حمایت کیوں نہیں کرتی؟ یہ مسلم لیگ نون کیوں نہیں کرتی؟ یہ حماس کے ساتھ کیوں نہیں جاتے؟ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی واضح طور پر یہ اعلان کرنا چاہیے، عمران خان صاحب کو بھی جیل سے بیان دینا چاہیے کہ وہ حماس کی حمایت کرتے ہیں، امریکہ اور اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں، اور مسجد اقصی کے تحفظ کا عہد کرتے ہیں۔ اس سے یکجہتی پیدا ہوگی، اس سے پاکستان کے عوام کو حوصلہ ملے گا۔ خاموشی اختیار کریں گے تو سب کو پتا چل جائے گا کہ یہ معاملہ درست نہیں ہے، اور سب امریکہ کی طرف دیکھنے لگے ہیں۔ امریکہ ہمارا مائی باپ نہیں ہے، امریکہ نے کسی کو آج تک کچھ نہیں دیا۔ جو امریکہ کے عشق میں مبتلا ہوا، آج کی تاریخ بھی بتاتی ہے، ماضی بھی یہ بتاتا ہے کہ وہ رسوا ہی ہوا ہے، کبھی اس کے بیڑے نہیں پہنچتے ہیں، کبھی وہ وفا نہیں کرتا ہے۔ امریکہ دوغلا ہے، امریکہ منافق ہے، امریکہ دہشت گرد ہے، امریکہ انسانیت دشمن ہے، امریکہ فلسطینیوں کا قاتل ہے۔ اس لیے اس کے عشق میں مبتلا ہو کر کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ حکمرانوں سے کہتا ہوں، ہمت کا مظاہرہ کرو۔ یہ پاکستان، اللہ تعالیٰ نے یہ ملک صرف اس خطے کے لوگوں کو نہیں دیا ہے۔ ہمیں یاد ہے پاکستان کی جب تحریک چل رہی تھی تو کسی نے پوچھا قائد اعظم سے کہ پاکستان میں تو مسلمان ہوں گے، لیکن جو بقیہ ہندوستان میں مسلمان ہوں گے ان کا دفاع کیسے ہوگا؟ قائد اعظم نے کہا تھا ایک مضبوط پاکستان وہ ہندوستان کے مسلمانوں کا دفاع کرے گا۔ لیکن کیا ہوا؟ ان ظالموں کے ہاتھ میں جب یہ پاکستان آیا ہے، ان ڈکٹیٹروں کے ہاتھ میں، ان جاگیرداروں کے ہاتھ میں، ان نام نہاد سیاستدانوں کے ہاتھ میں، ان وڈیروں کے سرمایہ داروں کے ہاتھ میں، انگریز کی شاگرد بیوروکریسی کے ہاتھ میں یہ پاکستان آیا تو انہوں نے پاکستان کو برباد کیا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہماری حیثیت کم ہو رہی ہے۔ ہم جیسے تیسے بھی تھے، خطے میں کوئی فیصلہ پاکستان کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ اس خطے میں ہی نہیں، عالم عرب میں بھی پاکستان کی حیثیت یہ تھی کہ پاکستان کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم نے 73 کی عرب اسرائیل جنگ میں ہمارے پائلٹ ایئر فورس کے تھے، داد شجاعت دے رہے تھے، اسرائیلی جہازوں کو انہوں نے گرایا تھا۔ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، جب بوسنیا کا مسئلہ آیا تو بوسنیا میں بھی پاکستان نے مکمل طور پر حمایت بھی کی، امداد بھی فراہم کی، اور پاکستان کے ٹیکنالوجی بھی بوسنیا کے مسلمانوں کے حق میں استعمال ہوئی تھی۔ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، جب اگر کبھی حجاز مقدس کو معاملہ درپیش ہوتا تھا تو پاکستان آگے بڑھتا تھا۔ اسی لیے تو جب پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام بنا، پاکستان کا ایٹم بم بنا، تو وہ صرف پاکستان کا ایٹم بم نہیں تھا، عالم اسلام کا ایٹم بم تھا۔ یہ عالم اسلام کا نیوکلیئر پروگرام تھا۔ مراکش والے بھی خوش تھے، فلسطین والے بھی خوش تھے، کشمیر کے لوگ بھی خوش تھے، اور افریقہ کے لوگ بھی خوش تھے۔ لوگوں نے سمجھا کہ طاقت ہمارے پاس آ گئی ہے۔ ہم نے تو قربانیاں دے کر یہ نیوکلیئر پروگرام بنایا۔ محسن پاکستان ڈاکٹر قدیر خان کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کی پوری ٹیم کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا، اور جن فوج کے لوگوں نے یہ کام کیا ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ اصل میں تو قوم قربانی دیتی ہے،
قوم نے اس نیوکلیئر پروگرام کی کہ آبیاری میں کردار ادا کیا، اس کو سلام، لیکن یہ تو ہماری حفاظت کے لیے نیوکلیئر پروگرام تھا، اب پوری قوم کو اس کی حفاظت کرنی پڑے، یہ حیثیت ان ظالموں نے ہماری کر دی ہے۔ کشکول لے کے گھومتے رہتے ہیں، $1 بلین دے دو، $0.5 بلین دے دو، بھیک مانگتے رہتے ہیں، بھکاریوں کی کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے جرم ضعیفی کی سزا، مرگ مفاجات، یہ کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جب آپ قوم کو بھکاری بناتے ہیں۔ ہمارے پاس فوج ہے، فوج کا سپاہی ہے، اس کے افسر ہیں، ان کے اندر جذبہ ہے، لیکن اگر چند لوگ ان کے جذبے کے خلاف امریکہ کے اعلی کار بن جائیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ہم بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں فوج کے تمام ذمہ داران سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت طاقتور فوج کا سربراہ بنایا ہے، اس کا سالار بنایا ہے، تو پھر آپ اپنی قوم کو فتح کرنے کے بجائے امت مسلمہ کی ترجمانی کیجئے، آپ اپنی آئینی پوزیشن پہ بھی جائیے، فلسطین کے لمبردار بنیے، کشمیر کے لمبردار بنیے، اور یہ جو سودے بازی اگر کوئی کی گئی ہے، ہم کسی سودے بازی کو کشمیر پر قبول نہیں کرتے ہیں۔ کوئی 370 کوئی کسی طریقے سے مودی کشمیر کو اپنی اسٹیٹ نہیں بنا سکتا۔ ہمارا اقوام متحدہ کا ایک زبردست قسم کی قرارداد کا فالو اپ موجود ہے، اس لیے کشمیر کے مسلمانوں کے لیے بھی، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی پوری قوم سربکف ہونے کے لیے تیار ہے۔ ہمیں جو معیشت کا ڈراوا دیتے ہو، ہماری یہ معیشت بھی اسی مراعات یافتہ طبقے نے خراب کی ہے۔ ہمارے ہاں تو ڈیم بھی ہیں، ہمارے ہاں سمندر ہے، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، ریکوڈک ہے، سینڈک ہے، سونا ہے، تانبا ہے، آئل ہے، گیس ہے، سمندر ہے، ڈیپ سی ہے، سب کچھ تو ہمارے پاس ہے۔ محنت کش عوام ہیں، مزدور ہیں، کسان ہیں، نوجوان ہیں، جس کے پاس یہ سب کچھ ہو اور وہ بھیک مانگتا ہو تو دیکھا جائے کہ 76 سال میں کون حکومت کر رہا ہے؟ فوجی ڈکٹیٹر حکومت کر رہے تھے یا ان کے گملوں میں پروان چڑھنے والے نام نہاد سیاستدان حکومت کر رہے ہیں، بیوروکریسی حکومت کر رہی ہے، اور جاگیردار اور وڈیرے حکومت کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہماری معیشت تباہ کی ہے، یہ ناکام ہو گئے ہیں۔ یہ قوم سے معافی مانگتے ہوئے اپنی آئینی پوزیشن پر چلے جائیں، قوم کو اس کے حال پر چھوڑیں، یہ قوم اپنا دفاع بھی کرے گی اور پوری امت کی ترجمان بھی بن جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، جد و جہد طویل تر ہے، ہم مزاحمت پر یقین رکھتے ہیں، ہم اپنے مسلمانوں کے معاشرے میں پرامن مزاحمت کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی ایسے حالات بنا دیے گئے جس کے نتیجے میں یہ ملک دہشت گردی کا شکار ہوا۔ ہم 24 سال سے امریکہ کی بنائی ہوئی جنگ میں مبتلا ہوئے اور اس وقت بھی ایک اندھی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ جو مذاکرات 2 دن پہلے ہوئے ہیں، اس کو وسیع ہونا چاہیے۔ افغانستان ہمارا دشمن ملک نہیں ہے، غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جائے، افغان طالبان بھی اپنے رویے کو وہ بھی اس کی اصلاح کریں، پاکستان کے بااثر لوگ بھی اصلاح کریں، بیٹھ کر بات کریں، افغانستان کے ساتھ مل کر چلیں، پاک ایران گیس پائپ لائن کو مکمل کریں، ترکی کے ساتھ چلیں، چائنا کو اپنا دوست بنائیں، تو کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکتا ہے۔ لیکن دوستوں کو دشمن بناتے ہو اور بھارت کو اس کے آگے جھکتے ہو اور کہتے ہو کہ اس سے تجارت کی جائے گی۔ شہباز شریف صاحب سن لو، تمہارا اور تمہارے بڑے بھائی کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ یہ جو تم کہتے ہو نا کہ مشرقی پنجاب اور مغربی پنجاب، یہ تو خامخواہ کی لکیر ہے۔ ہمارا کلچر ایک ہے، تمہارا کلچر ایک ہوگا، مسلمانوں کا کلچر یہ نہیں ہے، پاکستان کا کلچر یہ نہیں ہے۔ یہ خونی لکیر لاکھوں لوگوں نے اپنے خون سے بنائی تھی نا، اور اس کے بعد پاکستان بنایا تھا۔ تم ان کے اوپر کیسے ان کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہو؟ اور میں یاد دلانا چاہتا ہوں، اس وقت حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی بات ہو رہی ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج جو موضوع گفتگو ہے، وہ جب نواز شریف وزیر اعظم بنے تھے اور ڈھاکہ جا کر اس نے مکتی باہنی کے لوگوں کی قبر پر فاتحہ بھی پڑھی تھی اور پھول بھی چڑھائے تھے اور معافی بھی مانگی تھی، یہ کس کے کہنے پر کیا تھا؟ ہم اپنے بنگالی بھائیوں کے ساتھ ہیں، وہاں بنگلہ بولنے والے لوگوں نے
पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान की तहरीक चलाई थी, नाइंसाफी जरूर हुई थी, अदल का निजाम नहीं था, इन्हीं लोगों के हाथ में हुकूमत थी, तो महरूमियां पैदा हुई। ये महरूमियां तशद्दुद में तब्दील हुई, वो अलग बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो कातिल हो उसको कातिल ना कहा जाए। पाकिस्तान तोड़ने में याह्या खान का किरदार था, भुट्टो का किरदार था और शेख मुजीब का किरदार था। ये तीनों इसके मुजरिम थे, इसलिए किसी एक की बुराई करके दूसरे को स्पेस ना दी जाए और तारीख को मस्त ना किया जाए। लेकिन ये सब कुछ तमाशा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि पाकिस्तान को उसके नजरिए पर कायम नहीं होने दिया गया। पाकिस्तान का नजरिया शाहराह फैसल पर नजर आ रहा है। 3,500 किलोमीटर है गजा, लेकिन कराची का नौजवान, कराची की माएं बहनें गजा के मुसलमानों के साथ खड़ी हैं। वजीर आजम साहब, आर्मी चीफ साहब, यह है पाकिस्तान जो शाहराह फैसल पर मौजूद है। वो पाकिस्तान नहीं है जो मईशत के नाम पर गिरवी रख दिया जाए और कौम की हमीयत और गैरत को बेच दिया जाए, कौम की बेटियों को अमेरिका के हवाले कर दिया जाए। ये वो पाकिस्तान नहीं है। इसलिए आइए पाकिस्तान को हकीकी मानों में पाकिस्तान बनाएं। ऐसा पाकिस्तान जिसकी खारजा पॉलिसी भी आजाद हो, जिसकी दाखिला पॉलिसी भी आजाद हो, जिसकी मईशत भी आजाद हो, जो उम्मत का तर्जुमान हो। इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि हमास को फलस्तीन की लेजिटिमेट कानूनी हाकिम होने की हैसियत को तस्लीम किया जाए, हमास को तस्लीम किया जाए और दुनिया में जंग बंदी के लिए मौसर रोल अदा किया जाए। तमाम मुमालिक को जमा किया जाए। मुस्लिम मुमालिक, लाइक माइंडेड लोग, 145 लोगों ने फलस्तीनी रियासत को कबूल किया है। उनका इजलास तो बुला सकते हैं। दुनिया भर के जो फौजी सरबराहान हैं उनका इजलास बुलाया जाए और वाज़ेह मैसेज दिया जाए कि इनफ इज इनफ, ज्यादा हो गया है, अब बच्चों को कत्ल होते नहीं देख सकते और हम भी फिर आगे बढ़ेंगे और इसराइल से बदला लेंगे। जिस दिन ये एलामिया जारी हो गया उसी दिन इंशाअल्लाह हमारे बच्चे कत्ल होने से बच जाएंगे। लेकिन उसके लिए आप ये तवक्को रखते हैं कि ये नून लीग टाइप के लोग ये काम कर सकते हैं, ये नहीं करेंगे। इनसे करवाना पड़ेगा, एहतिजाज का दायरा वसी करना पड़ेगा। 1 मिलियन मार्च नहीं, कई मिलियन मार्च करने पड़ेंगे। पूरे पाकिस्तान में करेंगे, आलम इस्लाम से इज़हार यकजहती करेंगे, दुनिया भर के बाज़मीर इंसानों से इज़हार यकजहती करेंगे। हम मुतालबा करते हैं कि फलस्तीन के जख्मियों को पाकिस्तान लाया जाए और उनका इलाज किया जाए। इसलिए हमारा ये जायज मुतालबा है और हम अपनी हुकूमत से मुतालबा करते हैं और पूरी दुनिया के ज़मीर को जगाना चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा से ये सवाल करते हैं कि ईस्टर्न तैमूर का मसला हो, तुम्हारी करारदादें भी पास हो जाती हैं, अमल दरामद भी हो जाता है। इराक पर एक झूठ बोलकर पूरी दुनिया का हमला करवाना हो, अक़वाम मुत्तहिदा फ़ाल हो जाती है, अफगानिस्तान के मामले में फ़ाल हो जाती है। लेकिन कश्मीर का मसला हो या फ़लस्तीन का मसला, करारदाद पास भी हो जाए तो कोई अमल दरामद नहीं करता। इसलिए कि बड़ी ताकतों के आगे यरगमाल ये अक़वाम मुत्तहिदा है। इस अक़वाम मुत्तहिदा से भी अगर कोई काम करवाना है तो एहतिजाज भी वसी करना होगा, इज़हार यकजहती भी करना होगा और जिद्दोजहद को तेज़तर करना होगा। इसलिए कराची के लोगों, तुमने एक सही ट्रैक को तय किया है। तुम जमात इस्लामी के साथ खड़े हुए हो, तुमने वोट जमात इस्लामी को दिया है, तुमने सपोर्ट जमात इस्लामी को की है, तुम एहतिजाज जमात इस्लामी के साथ मिलकर करते हो, तुम उम्मत के साथ मिलकर खड़े होते हो। मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने इस साथ को मजीद आगे बढ़ाओ। हमें अपने अंदरूनी दुश्मनों से भी लड़ना है, अपने बैरूनी दुश्मनों से भी लड़ना है। इस्लाम का इनकलाब हमारी मंजिल है। अल्लाह का दीन गालिब होगा, अदल का निजाम होगा, इंसानियत की भलाई होगी, लोगों को हुकूक मिलेंगे, उम्मत की तर्जुमानी होगी तो खुदा की रहमतें बरसेंगी इंशाअल्लाह। यही मिसाइल वाकई ताकतवर हो जाएंगे, यही न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारा दिफा भी करेगा और दुश्मन को ज़ेर भी करेगा। इसलिए इस तवील मुजाहिमत को, पुरअमन मुजाहिमत को, इस अवामी राय आम्मा की हमवारी को सामने रखते हुए जिद्दोजहद का अज़म कीजिए। अगली कॉल का इंतजार कीजिए। इंशाअल्लाह हम एक बड़ी कॉल आपको गजा के हवाले से भी आइंदा चंद दिनों में देंगे। बाइकॉट की इस मुहिम को जारी रखें, नौजवानों को आमादा और तैयार करते रखें और अपने सोशल मीडिया के जरिए से इस पैगाम को वसी कीजिए
اور حماس کی طرح نظم و ضبط کا مظاہرہ کیجئے اور ایک لڑی میں پرو کر جد و جہد کیجئے. ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر کبھی جد و جہد آگے نہیں بڑھائی جا سکتی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.